بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور ماہ رمضان المبارک کے متعلقہ جو 5 آیات تھی ان میں سے تیسری آیت شریفہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یرید اللہ، رب ذوالجلال اللہ ارادہ فرماتا ہے بکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا، مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر احکام نازل کیے ہیں تو یہ ایسی شکل کے اندر نازل کیے ہیں، اس اعلان کا مطلب یہ ہے اور اللہ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے دین کے احکام تمہارے اوپر نازل کیے ہیں تو ان احکام کے ساتھ تمہیں مشقت کے اندر ڈالنا مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی برکت سے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرنا مقصود ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دین کے اندر حرج نہیں رکھا، ہم نے اپنے دین کے اندر تکلیفیں نہیں رکھی، مصیبتیں نہیں رکھی، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے۔ یاد رکھو دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اور دین کے جتنے بھی احکام ہیں، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی طاقت کے مطابق نازل کیے ہیں، انسانی ہمت اور انسانی بساط کے مطابق نازل کیے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کے قرآن کا یہ قانون وضع کیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ نازل کیا ہوا قانون ہے، اللہ کی عدالت کا یہ قانون ہے کہ اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو کسی بھی بات کا مکلف نہیں فرماتا۔ کوئی بھی بوجھ اللہ انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ اگر دنیاوی مشکلات اور دنیاوی پریشانیاں جو انسان کے لیے بوجھ ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہوتی ہیں وہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر دنیاوی تکلیفیں، دنیاوی مشقتیں اور دنیاوی مصیبتیں اگر انسان کی ہمت سے زیادہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی تو جو دین کے مسائل ہیں، جو دین کے معاملات ہیں، جو دین کے احکام ہیں، وہ تو ہیں ہی باعث رحمت اور باعث نزول برکت۔ اگر کوئی بندہ دین کے کسی بھی حکم کو اپنے لیے مشقت سمجھتا ہے، اپنے لیے تنگی سمجھتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کو دل سے اخلاص کے ساتھ رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اخلاص کے ساتھ مدد کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے احکام کے اندر اور دین کے اوپر چلنے کے اندر اس کی غیبی مدد فرمائے، اس کی اللہ معاونت فرمائے، اللہ اس کی اعانت فرمائے۔ اور یہ جو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، تو اس کا جو تعلق ہے پچھلے احکام کے ساتھ اور اگلے آنے والے احکام کے ساتھ وہ یہ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر کتنی آسانی کی ہے کہ اس نے سارے سال ہمارے اوپر روزے فرض نہیں کیے، صرف 1 مہینے کے روزے فرض کی۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہے؟ دوسری بات، روزہ جو رکھنا ہے وہ صرف صبح
صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، صرف دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں۔ جو پہلی امتیں تھیں وہ تو رات کو بھی روزے رکھتی تھی، ان کا روزہ تو رات کو بھی ہوتا تھا، ان کا صرف ایک وقت ہوتا تھا کھانے اور پینے کا، اور وہ صرف افطار کا وقت ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے جو وہ کھا سکتے تھے کھانے کی اجازت تھی، نماز کو ادا کرنے کے بعد اور سونے کے بعد ان کو مزید کھانے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے یہ آسانی پیدا کی کہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک جتنا بھی وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے اور پینے کے لیے مومن کو اور مسلمان کو اجازت دی۔ اور اس کے علاوہ جو ازدواجی تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دے دی راتوں کے اندر۔ جو مریض ہے، جو بیمار ہے، رمضان المبارک کے دنوں کے ماہ رمضان کے مبارک دنوں کے اندر روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بعد میں قضاء کا حکم نازل کر دیا۔ جو مسافر ہے، سفر کے اوپر ہے، سفری مشقت کی وجہ سے، جو سفر شرعی ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اس کو قضاء کا حکم دے دیا۔ جو ایسا بیمار ہے کہ جو کبھی بھی صحت مند ہونے کی امید نہیں رکھتا اور اپنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے بدن کے اندر سکت نہیں ہے، اور روزہ رکھنے کی اور بھوک کو برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فدیے کا حکم اس کے لیے نازل کر دیا۔ مریض کے لیے بھی قضا ہے، مسافر کے لیے بھی قضا ہے، اور جو بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آخری عمر والا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کھانے اور پینے کا وقت ہے اور ازدواجی تعلق کی اجازت ہے۔ کیا اتنی آسانیوں کے بعد بھی، اتنی مہربانیوں کے بعد بھی، اور اللہ کی طرف سے اتنے یسر کے بعد بھی، کیا یہ مسلمان کو زیبا دیتا ہے؟ کیا مومن کو یہ زیبا دیتا ہے کہ رمضان المبارک کہ روزوں کے متعلق وہ کہے، ماہ مبارک کے روزوں کے متعلق وہ کہے کہ یہ بڑی مشکل ہیں، یہ رکھنے بڑے مشکل ہیں، بڑی تنگی کا سامنا ہے، بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور بس رمضان المبارک آئے تو بس وہ پریشانی ہو جائے، 4 روزے رکھ کر وہ پھر گننا شروع کر دے کہ کب پھر یہ ماہ رمضان ختم ہوگا۔ اور بالخصوص جو آخری دن انتہائی خیر و برکت والے ہیں، جس کے اندر مزید عبادت کی شوق کی طرف جانا چاہیے، بندہ دن گننا شروع کر دے کہ کب یہ دن ختم ہوں گے اور عید کا دن آئے گا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اندر پریشانی اور تنگی نہیں ہے۔ جو بندہ نیک ہے، جو بندہ دل سے اللہ کے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، دل سے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عقیدت دل کے اندر رکھتا ہے، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت اور دلی عقیدت رکھتا ہے، یاد رکھیں ایسے بندے کے لیے دین کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام کی مبارک سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ تو اتنے نفلی روزے رکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ کم روزے رکھو۔ نوافل اتنے کثرت سے ادا کرتے تھے کہ حکم آیا کہ رات کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تم کچھ وقت اپنے آرام کے لیے بھی مختص کرو۔ صدقہ اور خیرات اتنا کثرت سے کرتے تھے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ مال رکھو۔ کیا جب مکہ شریف سے صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ شریف کے اندر، تو انصار نے کیا اپنے گھروں کے دروازے ان اپنے پیارے بھائیوں کے لیے نہیں کھول دیے تھے؟ کیا اپنے سارے مال کو انہوں نے آدھا تقسیم نہیں کر دیا تھا؟ کیا اپنی ساری جائیداد کو انہوں نے آدھا تقسیم نہیں کر دیا تھا؟ کیا اپنے گھروں کا مالک انہوں نے مہاجر آنے والے صحابہ کو نہیں بنا دیا تھا؟ کیا ایک ہی برتن کے اندر ان کے ساتھ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ کیا جو کپڑے خود پہننے تھے اس جیسے کپڑوں کا بندوبست اپنے پیارے بھائیوں کے لیے نہیں کیا تھا؟
کس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ اپنے سارے مال کا آدھا حصہ کرے اور پھر کسی ضرورت مند بھائی کو دے دے؟ ہم تو 2-4 پیسے جو ہوتے ہیں زکوٰۃ کے وہ بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. صدقہ اور خیرات جو اور ہوتا ہے وہ بھی ہم بس اپنی فائدے کے لیے کہ ہم اگر بیمار ہیں تو صحت مند ہو جائیں، تکلیف کے اندر ہیں تو پریشانی چلی جائے، یا اگر ہم عموماً جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ساتھ 10 دعاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز غلط ہے یا درست نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. جو بن مانگے دیتا ہے جب اس سے مانگا جائے گا تو وہ کتنا عطا کرے گا. جو بن مانگے اپنی انعامات کی بارش ہمارے اوپر کر رہا ہے تو اگر ہم اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ اپنی رحمتوں کے اندر، اپنی برکتوں کے اندر مزید ضرور اضافہ فرمائے گا. وہ بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ دین کی کسی بھی حکم کو مشکل نہیں کہنا چاہیے، دین کی کسی بھی امر کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے لیے تنگی نہیں سمجھنی چاہیے. بندے کی ہاں عادت اگر نہیں بنی ہوئی ہے، روٹین اگر نہیں بنی ہوئی ہے، یا اس کے کام کاج کے معاملات، دنیاوی معاملات کی وجہ سے اس کی مصروفیت کے اندر اضافہ ہے، یا اور معاملات کی وجہ سے اس کو تنگی کا سامنا ہے. اور ویسے یہ بھی بات ہے کہ ہمیں جو بعض اوقات دین کے کئی مسائل کے اندر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہماری دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم دنیاوی مصروفیات کو تھوڑا سا ترک کر دیں، تھوڑا سا چھوڑ دیں، دنیاوی مصروفیات کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، تو یاد رکھیں کہ دین کے معاملات کے اندر جو ہمیں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. باقی جو بندہ دل کا سچا ہوگا، نیت کا پکا ہوگا، اپنے رب کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا اور اپنے سینے کے اندر رب اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینی بھی مشکل نہیں ہوگی، اور حج بیت اللہ کا حج کرنا بھی اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. نہ نیت ہو تو مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، ایک دفعہ بھی حج کے اوپر جانا نصیب نہیں ہوتا. اور اگر رب کی کرم نوازیاں ہوں تو جیب اگر خالی بھی ہوں تو پھر بھی رب غیب سے وہاں اس مبارک گھر کو دیکھنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. لاچار مسکین اور غریب ہوتے ہیں، کوئی اللہ والا جاتا ہے ان کو عمرے کرا دیتا ہے، کوئی اللہ والا جاتا ہے ان کو حج کرا دیتا ہے. اور ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے، یعنی اب تو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی غالباً 5 سال کے اندر دوبارہ نہیں جا سکتے، مگر اس پابندی سے پہلے ایک عام مڈل کلاس جو بندہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ امیر کبیر نہیں ہوتا تھا، اس کو دیکھو ہر سال پہنچا ہوا ہوتا تھا حج کے لیے. اس لیے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دین کا کوئی بھی حکم ہے، دین کا کوئی بھی امر ہے، اس کے اندر مشکل نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، آسانی ہے. اور اگر اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے غلبے کی وجہ سے، بری سنگت کی وجہ سے، یا دنیاوی اثرات کی وجہ سے اگر بندہ دین کے کسی مسئلے کے اندر مشکل محسوس کر رہا ہے تو پھر اس کو دعا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ مدد کا سوال کرنا چاہیے. اللہ سے مدد کا سوال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی کام مشکل ہوگا تو خلوص دل کے ساتھ اگر دعا کرے گا تو رب ذوالجلال اس کے لیے مزید آسانیوں کو پیدا فرما دے گا. باقی ایک اور جو آخری بات ہے اس آیت مبارکہ کے اس حکم کے ضمن میں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کے حکم کو نازل فرما کر، روزہ رکھنے کے حکم کو نازل فرما کر ہمیں صرف بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس روزے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے،
ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ماہ مبارک کی برکت سے تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بھی فرماتا ہے، اللہ ہماری روح کے اوپر اپنے انوار و تجلیات کو بھی نازل فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی برکات، قلبی برکات، ذہنی اور فکری برکات، اخروی برکات کے ساتھ ساتھ دنیا کی ایک بہت بڑی برکت جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے صدقے سے اللہ عطا فرماتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی کہ روزہ رکھنے کی برکت صرف مرنے کے بعد ہی بندہ نہیں دیکھے گا، روزے کی برکت صرف بندہ نماز کے اندر مزید شوق، تلاوت قرآن کے اندر مزید شوق، نیکی کی طرف مزید شوق کی صورت کے اندر نہیں دیکھے گا۔ جو ماہ مبارک کی برکتیں صرف اس کے دل کے اوپر نازل نہیں ہوگی، اس کی روح کے اوپر اور اس کی فکر کے اوپر، بلکہ ماہ مبارک کا روزہ ایسا ہے کہ اس کے بدن کو بھی صحت مند بنا دے گا، اس کے جسم کی بہت ساری بیماریاں یاد رکھیں صرف روزے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں، اور روزہ رکھنے کی برکت سے صحت مند بندہ بن جاتا ہے، اور جسمانی صحت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ، اس مال سے کچھ پیسہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، روزے کے متعلق بھی ایک اور حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ بدنکم الصیام، کہ تمہارے بدنوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ کی مال ہوتی ہے، اسی طرح یاد رکھیں یہ روزہ جو ہے یہ بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آسانی نازل کی، اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ دیکھو اس ماہ مبارک کے صدقہ سے، اس ماہ مبارک کے روزوں کے صدقہ سے اگر کوئی بندہ اس مبارک مہینے کا صحیح طرح ادب اور احترام کر لے، اس کے تقاضوں کو پورا کر لے، اور اس ماہ مبارک کے اندر مکمل تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل جدا کر لے، تو پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، تو پھر قیامت والا جب دن ہوگا تو پھر یہ مبارک مہینہ، اور فرمایا کہ قرآن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا منعتہ عن الطعام والشراب او کما قیل، کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا۔ قرآن کریم کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو رات سونے سے روکا۔ روزہ کہے گا باری تعالیٰ یہ دن کے اندر بھوکا اور پیاسا رہا۔ قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ راتوں کو یہ جاگتا رہا، نماز تراویح کے اندر قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان اور قرآن، صیام اور قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں گے تو فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور فرمایا قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ کتنا آسان سودا ہے کہ ایک مہینے کی محنت کے بدلے میں بندہ رب سے جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی کو لے لے، اور جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے محل لے لے، جنت کے اندر رہنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو رب سے خرید لے۔ ساری زندگی اس دنیا کے اندر ہم کام کرتے رہتے ہیں اور پھر جا کر ایک گھر بناتے ہیں، ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں ایک گھر کو چلانے کے لیے، ساری زندگی ہم کام کرتے رہتے ہیں ایک گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے، ساری زندگی ہم کام کرتے رہتے ہیں اس دنیا کے اندر چند دن کی روٹی کے لیے، چند دن کے رزق کے لیے، چند دن یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے ساری زندگی کام کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو پھر بھی سوشل ویلفیئر کا ایک سسٹم ہے، آپ چلے جائیں غریب ملکوں کے اندر، جو بیچارے سیدھے بزرگ کھڑے نہیں ہو سکتے، 70-80 سال کی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں، ضعیف عمر ہوتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ بازاروں کے اندر وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں،
وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہاں آخری دن تک کمائی کر کے کھانا پڑتا ہے، مگر قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کے اوپر کہ اگر کوئی بندہ ایک مہینے کے اندر کمائی کر لے، ایک مہینے کے روزے کما لے، ایک مہینے کی نیکی کما لے، ایک مہینے کی اللہ کی فرما برداری کو کما لے، ایک مہینہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، ایک مہینہ گناہ سے دور رہ لے، ایک مہینہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہ لے، ایک مہینہ دین کے احکام کے اوپر صدق کے نیت سے عمل کر لے، اللہ ایک مہینے کی کمائی کے بدلے میں جنت اس کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا۔ جنت کی بہاریں، جنت کے طعام، جنت کی نعمتیں، جنت کے گھر، جنت کے محلات اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جس جنت کے اندر اللہ ایک مرتبہ کسی کو داخل فرما دے گا وہ پھر کبھی بھی اس جنت سے دوبارہ نہیں نکلے گا۔ یہ ہے رب کی آسانی، یہ ہے رب کی طرف سے آسانی۔ میرا ارادہ تھا کہ ہم آیت مبارکہ کے اختتام تک جاتے، مگر تقریباً کافی وقت ہو چکا ہے، اسی ایک نکتے کو بیان کرنے کے اندر ہی انشاءاللہ جو آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ باقی دین مکمل آسان ہے۔ یہ جو ماہ رمضان کے متعلق آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اس کا روزے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اور یاد رکھیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ دین کے ہر حکم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا دین آسان ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف بھیجا، یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں پیارے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، فرمایا کہ جانا اور جا کر یمن کے اندر لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں ان کے لیے پیدا نہ کرنا۔ دین نے جتنی اجازت دی ہے اور جہاں تک دین کی طرف سے آسانی آئی ہے، فرمایا کہ اتنی آسانی ضرور لوگوں کو دینا۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دینا اللہ کی رحمت کی، اللہ کی نعمت کی، اللہ کی کرم نوازی کی، اللہ کے احسانات کی، اللہ کی مہربانیوں کی، اللہ کی شفقتوں کی، لوگوں کو جا کر بشارتیں دینا۔ ولا تنفرا، اور لوگوں کو نفرت نہ دلانا دین سے، یعنی ایسا رویہ یا ایسا طریقہ نہ استعمال کرنا کہ جس سے لوگ دین سے دور بھاگے یا نفرتی کرنا شروع کر دیں، نہ، بلکہ فرمایا بشارتیں اور لوگوں کو خوشخبریاں جا کر سنانا۔ باقی ہم نے یہ بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ اس آیت مبارکہ کو مس یوز کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر جب ان کا دل نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا، یا دنیاوی معاملات کے اندر جب ان کو شریعت کا مسئلہ بتایا جائے بھئی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام نہیں کرنے والا، اس سے بچنا ہے، کہتے ہیں جی آپ بڑا دین کو مشکل بنا رہے ہیں، دین تو بڑا آسان ہے۔ بھائی آسانی کا مطلب یہ تو نہیں جو کچھ مرضی آئے وہ کرتے رہو۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے آسانی دی ہے اس آسانی کو استعمال کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کو سخت نہ سمجھو بلکہ اس کو آسان سمجھو۔ یعنی کتنے سارے ہمارے زندگی کے معاملات تھے کہ جب ہمیں دین کے علماء اور دین کے امام مسئلے بتاتے تھے کہ شادیوں کے اندر فضول خرچیاں نہ کرو، شادیوں کے اندر اپنے پیسے کو ضائع نہ کرو، شادیوں کے اندر خواہ مخواہ ویسے ہی زیب و زینت کے لیے، دکھلاوے کے لیے اپنے مال کا ضیاع نہ کرو،
ہم کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے ابھی ہمیں خوشی بھی نہیں منانے دیتے، ایک ہی تو بچہ ہے، یہ جناب خوشی والا، یہ خوشی بار بار تھوڑی آئے گی، یہ دن ہم نے روز دیکھنا ہے۔ مگر جب یہ مصیبت آئی ہے تو ان سب چیزوں سے بندہ رک گیا ہے۔ میں نے ان پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ جو مالدار بندے تھے، جو امیر کبیر بندے تھے، وہ بھی جناب علی ایک کمرے کے اندر 10 بندوں کو بلا کر نکاح کروا رہے ہیں اپنے بچے کا اور بچی کا۔ جب ہم کہتے تھے کھانے اور پینے کے معاملات کے اندر مال کو ضائع نہ کرو، اعتدال کو اپناؤ، جب علماء یہ کہتے تھے تو کہتے روٹی بھی نہ کھایا، پیٹ بھی نہ بھرے۔ آج وہی لوگ ہیں جو آرام کے اندر گھروں کے اندر بیٹھ کر دال اور ساگ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ جب علماء مسجدوں سے یہ اعلان کرتے تھے، رب اور رسول کا حکم سناتے تھے کہ حرام نہ کماؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال کماؤ، تھوڑا ہوگا اللہ پھر بھی اس کے اندر برکت نازل کرے گا۔ دن رات حرام کمائی، ہم نے اتنی کمائی کہ ہم نے کہا کہ شاید اس کے بغیر بچنا ضروری نہیں، اس کے بغیر ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ 10 کھانوں کے لیے ہم نے حرام کمائی، اپنے کپڑوں کے لیے ہم نے حرام کمایا، اپنے گھروں کے لیے ہم نے حرام کمایا، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے ہم نے کمایا، عیاشی کے لیے ہم نے حرام کمایا۔ اور آج دیکھ لو کہ جب بندہ گھر کے اندر بیٹھ گیا ہے، گھر کے اندر معصور ہو گیا ہے، تو پھر تھوڑے سے پیسے کے اندر اس کے گھر بھی چل رہا ہے، تھوڑے سے پیسے کے اندر اس کا کھانا پینا بھی چل رہا ہے، تھوڑے سے پیسے کے اندر اس کے زندگی کے سارے معاملات چل رہے ہیں، عیاشی ساری ختم ہو گئی ہے، 10 کھانے بننے سارے ختم ہو گئے ہیں، کپڑوں کے اندر جو فضول خرچی تھی وہ بند ہو گئی ہے، دنیا کی باقی معاملات کے اندر جو فضول خرچیاں تھیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ اور جب ہم اب اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر جو پوری دنیا کے اندر ہے سادی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارا خرچہ لاک ڈاؤن سے پہلے تھا، جو ہمارا خرچہ اس پینڈیمک سے اور اس بیماری سے پہلے تھا، اس خرچے کو اب ڈیورنگ پینڈیمک اور ڈیورنگ لاک ڈاؤن کمپیئر کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو خرچہ آج کل ہمارا چل رہا ہے، تھوڑے سے خرچے کے اندر ہمارا گھر بھی چل رہا ہے، کھان پین بھی چل رہا ہے، زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، تو اگر ہم اتنا خرچہ سامنے رکھیں، اتنا ٹارگٹ سامنے رکھیں، تو یاد رکھیں کہ پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں حرام کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی خوشی ہو، غمی ہو، بڑے بڑے ختم جناب علی ہزاروں ہم خرچ کر دیتے تھے، ختم کے اوپر جب تک جناب علی پورا بریڈ فوڈ اکٹھا نہ ہو ہمارا ختم نہیں ہوتا تھا۔ محافلیں ہماری اتنی بڑی ہوتی تھی کہ جب جناب علی پورا آدھا UK ہم اکٹھا نہ کریں ہماری محفل نہیں ہوتی تھی۔ شادیوں کے اوپر جب تک ہم ڈول ڈمکے اور جناب علی 20 گاڑیوں کو نہ اکٹھا کر لیں، اور جناب علی جو شادیوں کے دن ہوتے تھے، پہلے دن اور کپڑا، دوسرے دن اور کپڑا، تیسرے دن اور کپڑا، چوتھے دن اور کپڑا، اور جب تک ہم پیسے کو اڑا نہ لیں ہماری خوشی نہیں مکمل ہوتی تھی۔ تو جس طرح ان دنوں کے اندر ہر چیز سادہ ہو گئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات جو تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے بے شمار جو حکمتیں ہوتی ہیں، اگر بندہ آرام سے سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر جو حکمتیں ہیں ان میں سے ہمیں ایک حکمت یہ بھی سامنے اس وقت سمجھ آ رہی ہے کہ اگر بندہ دل سے نیک بننا شروع کر دے تو پھر تھوڑے سے مال کے اندر بھی اس کی زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کے ہر حکم میں آسانی ہے، تنگی بالکل نہیں ہے، اور ہم حرام کام کرتے ہوئے، حرام مال کماتے ہوئے، حرام طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے جب ہمیں کوئی بندہ روکے حرام کام سے اور ہم کہیں جی دین کے اندر آسانی ہے، آپ جناب علی بڑی ہمارے لیے تنگیاں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دراصل ہماری نیت اچھی نہیں ہے، ہماری نیت صاف نہیں ہے، ہم سچے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم دین کو مشکل کہہ رہے ہیں، وگرنہ اگر ہم سچے ہوتے تو دین مشکل ہمارے لیے کبھی بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کا صدقہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی، حرام، باقی جتنے بھی معاملات تھے دنیا کے، جتنے بھی ہمارے معاملات تھے اس کے اندر ہم سے جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمیوں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور مزید
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو مزید خوبصورت، پاک، صاف اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردہ بڑا مشکل ہے جی، مگر آج عورتوں کو بھی منہ چھپانے پڑ رہے ہیں، مردوں کو بھی منہ چھپانے پڑ رہے ہیں۔ پردہ بڑا مشکل ہے جی، مگر آج کل کوئی 10 کپڑے لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشکل نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ ہماری نیت بڑی مشکل تھی، ورنہ دین بڑا آسان تھا، دین کے اندر آسانی آسان تھی۔ اللہ ہر معاملے کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی، ہر معاملے کے اندر اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قدم کے اوپر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو یاد رکھنے اور زندگی کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پاس سوال آیا تھا، we had a question that if you are reading in the first rak'ah more than one surah, or if you're trying to make more recitation, sizably the recitation in the first rak'ah has to be more than the second rak'ah, then what is the minimum requirement of recitation in the second rak'ah? The answer to that is that minimum requirement for qira'ah in each rak'ah, that is 3 small ayat or 1 long ayat, which is equal to 3 short and 3 small ayat. In Quran al-Kareem, the shortest 3 ayat, if we look, then they are about size of half a line. And let's say if there is an ayah which is more than a half a line, then that will equal to 3 small ayat. So as long in each rak'ah you are reading 3 small ayat or 1 long ayah equal to 3 small ayat, then you are reading qira'ah masnuna and mustahabba. In short, in the second rak'ah, make sure you have at least minimum 3 ayat to read, and or 1 long ayah to read. Second question was that can we stop in the middle of a surah and read a half surah in the first rak'ah and then half surah in the second rak'ah? Yes, you can stop at a point where there is a circle which is known as, end of ayah. So as long you begin from beginning of ayah and end with ayah, then that much is sufficient and that much is fine. And when you are reading half of surah, then make sure when you are stopping at ayah, where ayah finishes. And then from there onwards, you can continue in the second rak'ah. And yes, you can have 1 surah for 2 rak'ah, keeping in mind that you are meeting the minimum requirement of recitation in the both rak'at. ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ جب آپ پہلی رکعت کی تلاوت کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اور جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر آپ تلاوت کو تھوڑا کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایک ہی صورت آپ 2 رکعتوں کے اندر پڑھیں یا پہلی رکعت کے اندر ایک چھوٹی صورت اور اس کے ساتھ دوسری صورت کو تھوڑا سا اور ملا لیں، تو پھر جو سیکنڈ رکعت ہوگی اس کے اندر منیمم ریسیٹیشن کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو منیمم ریسیٹیشن ہے تلاوت وہ یہ کہ 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت 3 چھوٹی آیتوں جتنی ہو، تو یہ کم از کم قراءت مسنونہ اور مستحبہ ہے ہر رکعت کے اندر۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ایک ہی سورت کو 2 رکعتوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل، آپ ایک سورت کو 2 رکعتوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، آدھا پہلی رکعت کے اندر، آدھا دوسری رکعت کے اندر، مگر یہ خیال رکھا جائے کہ جب بھی آپ تلاوت کو شروع کریں آیت کے شروع سے شروع کریں، اور جب آپ تلاوت کا اختتام کریں تو جب آیت ختم ہو تو آیت کے اختتام کے اوپر اپنی تلاوت کو ختم کریں۔ اور
اگر آپ نے اختتام آیت کے اوپر کیا ہے، ابتدا آیت سے کی ہے، تو اس صورت کے اندر ایک ہی صورت کو 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا جائز ہوگا۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ دین سیکھنے اور دین کے اوپر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔